روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکور ہوں کوئٹہ پریس کے تمام اپنے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے بھائیوں کا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 روزہ دورہ پہ آیا ہوں اور میرے مختلف پروگرامات تھے۔ اسی میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ میں اپنے کوئٹہ کے پریس کے بھائیوں سے مل کے ان سے تھوڑی گپ شپ کر لوں۔ تو میرے خیال میں آپ کو ہاؤس اوپن کرتا ہوں، جس کے دماغ پہ جو بھی سوال ہے ایک دوسرے کو موقع دیتے ہوئے آپ سوالات کیجیے گا، اور میں انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی کا مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کر لیتے ہیں جی۔ اے این پی کس نظر سے دیکھتی ہے؟ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نے کسی بنا پر جو ہے اور قادر بلوچ کے ساتھ استعفیٰ دے دیا، اے این پی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ جی، ایک تو پی ڈی ایم کا مشترکہ بیانیہ ابھی تک واضح نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم کا مشترکہ بیانیہ ابھی واضح ہونا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کا اپنا وہ ذاتی بیانیہ ہے، وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے۔ جہاں پی ڈی ایم کی بات ہے تو عوامی نیشنل پارٹی منیمم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ پی ڈی ایم میں ساتھ ہے، اور وہ ایجنڈا ہے موجودہ سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ اور نئے شفاف انتخابات جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو۔ باقی ہر کسی کی اپنی بیانی، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ احمد صاحب، آپ نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر کے میاں نواز شریف جو بیانیہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی وہ بیانیہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کیا پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال نہ کیا جائے؟ بھائی جان، میں نے پہلے ہی بول دیا کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ابھی تو بہت باتیں کھل کے آتی ہیں۔ جس میٹنگ میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے بہت واضح یہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بیانات کو ذرا غور کرنا چاہیے اور ہمیں متفقہ قرارداد پی ڈی ایم کا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ابھی ہم سب پارٹیوں نے اپنے تجاویز دیے ہیں۔ انشاءاللہ متفقہ بیان پی ڈی ایم کا آئے گا اور وہ سب کا متفقہ ہوگا۔ آستین کے سام تو آپ کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہوگی۔ میرے خیال میں سیاست میں سب سے بڑا مزہ ہی ان جملوں کا آتا ہے، جن کا ہم واضح نہیں بول سکتے، لیکن جن کو بتانا چاہتے ہیں ان کو واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ آستین کے سام سے میرا مطلب وہ لوگ ہیں جو ہمارے حکومت میں، اگر ہم حکومت سے جائیں گے تو ان کو فائدہ ملے گا۔ اب آپ سوچ لیں کہ وہ آستین کے سام کون ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک میں نے بیان دیا تھا کہ ہم بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کے الائز حکومت میں ہیں، ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں آیا عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے کہ ہم حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا سندھ میں حکومت ہے۔ اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اسمبلیوں سے نکلتے تو حکومت نہیں، ہم اسمبلیوں سے نکلیں گے، لیکن یہ متفقہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہونا چاہیے، اور یہ قربانی کا بکرا عوامی نیشنل پارٹی کو نہیں بننا چاہیے۔ پھر سب کو اکراس دا بورڈ استعفے دے کے اسمبلیاں چھوڑیں، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ احمد صاحب، پہلے ولی خان صاحب یا میر غوث الدین کے اوپر غداری کے مقدمات بنتے تھے، اب پہلی بار پنجاب کے لوگوں پر غداری کے مقدمات بنے۔ اس وقت مطلب جو آپ کے بڑے تھے
وہ اس کی مخالفت کرتے تھے کہ ہم غدار نہیں. اب پنجاب کے لوگوں پر بھی غداری کے مقدمے بنے تو اس کو آپ کیا صحیح سمجھتے ہیں یا وہ بھی غلط ہے؟ میں تو اگر آپ کہتے ہیں پرانا ٹائم یاد کریں اور آج کل کے یہ بیانات دیکھیں تو بیان سنیں تو آپ کو لگے گا کہ ہم میں سے کوئی بول رہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ نواز شریف صاحب کا داماد ہوتا ہے. آج ان کے منہ پہ ہمارے بیان ہیں. بس ہماری دعا یہ ہوگی کہ ڈیل نہ کریں, کیونکہ روایات ایسے ہیں کہ یہ لوگ ڈیل کر چکے ہیں اور ڈیل کر لیتے ہیں, پہلے بھی کیا ہے, سعودی عرب چلے گئے. تو اللہ خیر کرے, ڈیل نہ کرے. باقی ہم 11 پارٹیاں متفق ہیں. پاکستان میں جو بھی عوام کی مفاد کی سیاست کرے گا وہ غدار ہوگا, کیونکہ یہاں پہ سیاست عوام کی کرنا بہت مشکل ہے. آج ہم خیر مقدم کرتے ہیں پنجاب کی اس سیاسی پارٹی کو جو عوامی طاقت کے لیے اٹھ کے نکلی ہے. اللہ کرے کہ وہ اپنے اس مشن میں کھڑے رہیں اور ڈیل نہ کریں. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی خاص ہوپ فل نہیں ہے کہ یہ پی ڈی ایم کامیاب. مشکل لگ رہا ہے. ایک تو کیونکہ ہم تو جمہوری پسند لوگ ہیں, ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم ایک تو آئینی راستہ اس حکومت کو نکالنے کا تھوڑا پہلے سے سوچنا چاہیے, کیونکہ غیر آئینی قدم کے تو ہم مخالف ہیں. ہم یہ حکومت کیسے ختم کریں گے؟ آئینی ختم کریں گے, غیر آئینی ختم کریں گے. اگر غیر آئینی ختم کریں گے تو پھر تو ہم میرے خیال میں اپنے کابرین کے راستے پہ نہیں چل رہے. اور آئینی صرف ان ہاؤس چینج کا راستہ ہے. ان ہاؤس چینج میں آپ نے دیکھا سینٹ میں انتخاب ہوتے پوری پارٹی بک جاتی ہے, بجٹ سیشن میں پوری پارٹی بک جاتی ہے. تو ہم تو کھڑے ہیں, اپنے راستے پہ کھڑے ہیں. ہمارے بیانیے کو لے کر وہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ اسی طرح ڈٹے رہیں. باقی اللہ خیر کرے, کل کا کسی کو کیا پتہ. آپ کی پارٹی کے ایک رہنما وہ کافی دنوں سے لاپتہ ہے ہندوستان سے, اور ہاں آپ کی پارٹی کے اسٹیٹمنٹ بھی آئے ہیں, آپ کی قیادت بھی آئی تھی, انہوں نے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے. اب مطالبوں سے آگے کیوں نہیں نکل رہے؟ کافی ٹائم ہو اسد اللہ خان چمکنی کی بات ہو رہی ہے, اسد اللہ خان اچکزئی کی بات ہو رہی ہے, سوری. ہم نے کل بھی پرسوں بھی جلسے میں بھی بات کی ہے, اور ہمارے صدر صاحب نے کوئی ٹائم فریم رکھا ہے. انشاءاللہ وہ ٹائم فریم تک اگر ہمیں نہیں وہ ملتے یا نہیں بازیاب ہوتے تو پھر ہم کوئی نہ کوئی مزاحمت کا راستہ ضرور پکڑیں گے. عمر صاحب, غداری کا جو مقدمہ جس چیز پہ بن رہا ہے پنجاب کے یا پہلے وہی چیز اس سے پہلے عمران خان جو ہے وہ علیہ اعلان کہتے رہے ہیں, جن کے ثبوت بھی واٹس ایپ پہ ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ وہ عمران خان جب کہتا تھا تو اس وقت صحیح تھا, آج اگر سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ غلط ہے؟ جی, فرشتے عمران خان کے ساتھ ہیں. کل جب یہ فرشتے عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ سب کیسز عمران خان پہ بھی ہوں گے. یہ سب چیزیں اس کے سر پہ بھی لٹکی ہوئی ہیں. آج تھوڑا وہ فرشتوں کے اچھے نظر میں ہے تو یہ سب بچے ہوئے ہیں, ورنہ ان سب سے ان کو گزرنا ہوگا. اگر کل بھی عمران خان بول رہا تھا تو کسی کے دم پہ بول رہا تھا. پتہ اس دن چلے گا جب فرشتوں کا ہاتھ اس کے سر سے اٹھ جائے گا. پی ڈی ایم کا فرشتوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہے کیا؟ کوئی ڈیل ہو رہا ہے یا جمہوریت کو بچانے کے لیے کوئی عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہو رہا. اچھا سر یہ بتائیں, جنوری کبھی کہتے ہیں دسمبر, کبھی کہتے ہیں فروری, اس طرح کا ہے؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ کل کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا, پر میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی یہ حکومت ختم ہو سکتا ہے. اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد آپ دیکھیں دنیا میں جو حالات بدل رہے ہیں, جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے لوگ اس بدلتے ہوئے حالات کے وقت میں کوئی سیٹ اپ چینج کریں گے. میرا فی الحال نہیں خیال. بات کھلے گی مارچ کے بعد. اسد خان اغوا میں 1.5 ماہ ہوا ہے اور آج تک سی ایم کا کوئی بیان نہیں آیا اس متعلق, نہ مذمت کا نہ کوئی تسلی کا کوئی بیان آیا ہے. آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے, کیا سی ایم سے اس متعلق کوئی بات ہوا ہے؟ میرا تو کوئی نہیں ہوا, اور میرے خیال میں ان کا بھی ایسا کوئی ہوا نہیں ہوگا. ہم نے پبلکلی ڈیمانڈ کیے, ہم نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. تو گورنمنٹ آپ کا ہے, ایم پی ہم اتحاد میں ہیں. جی بالکل. تو سی ایم نے اب تک کوئی مذمتی وہ بیان بے بس ہے بیچارے یار. سی ایم وہ مذمتی بیان تک دے دے, وہ بڑا اس سے آگے وہ بیچارے خود بے بس ہے. فرشتے لگے آپ اپنی بات میرے منہ سے نہ نکلوائے نا. ہندوستان کی جو الیکشن ہوئے ہیں کل اور آج اس کے رزلٹ بھی آنا شروع ہیں, اس کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فیئر الیکشن تھے یا اس میں بھی؟ ابھی کل ایک نتیجہ میں دیکھ رہا تھا
5 بجے الیکشن ختم ہوتا ہے اور 5:01 پہ نتیجے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اتنا جلدی کون سا گنتی ہوتا ہے, یہ کون سا الیکشن ہے. باقی تو آرام سے پتہ چلے گا, میں تو خود ادھر مصروف تھا. لیکن یہ میں نے ضرور دیکھا کل کہ 5 بجے الیکشن ختم ہوئے اور 5:01 پہ نتائج آنا شروع ہوئے. احمد صاحب جی ڈی کے الیکشن میں ابھی تک حکومت جو ہے پی ٹی آئی خاص طور پہ وہ 9 سیٹیں اب تک نکال لی ہے غیر مصدقہ جو بھی اطلاعات ہیں, جو نتائج ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے اس کو قبول نہیں کیا عوام نہیں بھائی, آپ ایسی چھوٹی باتوں کو نہ دیکھیں بلکہ آپ تاریخ کو دیکھیں. تاریخ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں جب بھی انتخابات ہوئے ہیں, وفاقی حکومت جن کا بھی ہوتا ہے گلگت بلتستان میں انہی کا حکومت ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی نیا گلگت بلتستان چاہیے یا کوئی نیا آزاد. وہ نیا پاکستان کو دیکھ دیکھ کے لوگ تھک گئے ہیں, تو ان کو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن وہ ادھر کا ایک مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ جن کا بھی حکومت ہوتا ہے وفاق میں, ان کا حکومت گلگت بلتستان میں ضرور آتا ہے. احمد صاحب, آپ نے فرشتوں کی بات کی, کیا پی ڈی ایم کامیاب ہوگی سیاست کو فرشتوں سے آزاد؟ اللہ کرے. عوام کو کھڑا ہونا چاہیے, میڈیا کو کھڑا ہونا چاہیے, پورے سب اکائیوں کو کھڑا ہونا چاہیے جمہوریت کو آزادی کے لیے, سیاست کو آزاد کرنے کے لیے. اور میرے خیال میں مشترکہ جب بھی عوام اٹھے گی, یہ ہم 11 پارٹیوں کا کام نہیں ہے, یہ عوام کا کام ہے, بشمول آپ کا کام ہے, اور یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم پاکستان میں عوام کو اپنے اختیار ووٹ کی طاقت واپس دیں. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے گورننگ باڈی ہے, آپ نے کہا کہ اب تک واضح نہیں ہے ایجنڈا, واضح بیانیہ. کیوں سر جلدی بھی ہو رہے ہیں لیکن بیانیہ جو ہے وہ اب تک جی میٹنگ ہو رہی ہے, انشاءاللہ ان قریب ہفتے 10 دن میں بیانیہ میثاق آ جائے گا. ہمارا پی ڈی ایم کا میثاق بن رہا ہے, اور وہ پہلے اس کی طرف کسی کا خیال نہیں تھا, لیکن پھر ہم نے اور پیپل پارٹی نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارا ایک میثاق بننا چاہیے, کیونکہ ہر کسی کا اپنا بیانیہ ذاتی بیانیہ ہے, وہ کسی اور پہ آپ مسلط نہیں کر سکتے. جب 11 پارٹیاں متفق ہو کے ایک نظام چلا رہی ہے تو اس میں پھر میثاق کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ میثاق آپ کے سامنے پیش ہوگا. سر فرشتوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گی, کیا اے این پی کا یہ حتمی فیصلہ ہے کیونکہ نون لیگ بھی اسی ایجنڈے پر میں نے یہ بولا کہ ہم بیٹھ نہیں رہے. میرے خیال میں ملک کی بہتری کے لیے آئین ہر کسی کو اپنے دائرہ اختیار میں اپنا جگہ دیتا ہے, میڈیا کو بھی دیتا ہے, جمہوریت پسند لوگوں کو بھی دیتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیتا ہے. اور آپ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی اور میں نے بہت دفعہ یہ پچھلے 2 سال کے اندر یہ اپیل کیا ہے کہ پاکستان میں اکراس دا بورڈ سب کو مل بیٹھ کے, اس میں جوڈیشری, اس میں میڈیا, اس میں سیاستدان, اس میں اور جو مثال اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں, سب کو مل بیٹھ کے ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے کہ یہ نیا عمرانی معاہدہ ہو جس میں ہم میڈیا کو آئینی آزادی دے سکیں, جس میں ہم جوڈیشری کو آئینی آزادی دے سکیں, جس میں ہم پارلیمنٹ کو آزاد کریں, جس میں ہم سیاست کو آزاد کریں. کافی سخت بیانیہ تھا نواز شریف کا اسپیسیفکلی, اس کے بعد مریم نواز نے تو یو ٹرن لے لیا, اسے تو کہہ دیا کہ ہم فوج کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. کیا آپ کا یہ سٹانس قائم رہے گا؟ بھائی جان, میں نے تو سٹانس بہت واضح کر دیا کہ نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. جب وہ سخت بول رہے تھے میں تب بھی بول رہا تھا کہ عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے, اور آج جب وہ یو ٹرن کر کے بول رہے ہیں تو میں تب بھی وہی بول رہا ہوں کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے, اور اکراس دا بورڈ سب کو بیٹھ کے ایک معاہدہ کرنا چاہیے. احمد صاحب, ایسا محسوس ہو رہا ہے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ فوری طور پر الیکشن کے لیے خود بھی تیار نہیں ہے بشمول آپ کی پارٹی کے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نئے عمرانی معاہدے کی بات کریں تو پرانے کو کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ نیا پاکستان بھی تو بن رہا تھا. نیا پاکستان ہم نہیں بنا رہے تھے, وہ جو بنا رہا تھا وہ جانے, اس کا کام جانے. ہم نئے معاہدے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ضلالت سے بچا سکیں. ہم 2002 میں سب اکٹھے ہو کے میثاق جمہوریت پہ ہم نے عمل کیا, لیکن جو 2018 کے بعد ہو رہا ہے تو پھر ایک معاہدے کی ضرورت ہے, ایک فریش ٹرمز کی ضرورت ہے جس میں پاکستان کو ضلالت سے بچا سکے. دوسری بات, آپ نے میرے پہ سوال کیا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھنا اور تیاری الگ چیز ہے. میں تیار ہوں,
کل الیکشن ہوتا ہے, میں کل الیکشن کے لیے تیار ہوں. وہ کوئی عوامی مینڈیٹ والا ہو تو میں تیار ہوں, ہاں سلیکشن کے لیے میں تیار نہیں ہوں. باقی آپ نے کہا کہ دیکھ کیا رہے ہیں, تو نظر میں مجھے ابھی قریب الیکشن نہیں دیکھ رہا. پختونخوا میں بولے سٹینڈ تو لیا ہم نے بھائی جان. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. ہم کراس کویشچننگ نہیں کریں گے, بلکہ آپ سوال کریں گے اور میں قوم کے سامنے اپنا بیانیہ پیش کروں گا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. حقیقتاً ANP نے نہیں, قوم نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی ہیں. اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے 1000 سے زائد ورکرز سے لے کر لیڈرز شہید ہوئے, اس میں میڈیا کے لوگ شہید ہوئے, اس میں وکلاء شہید ہوئے ہیں, اس میں آرمی پبلک اسکول میں اسٹوڈنٹس شہید ہوئے ہیں, اس میں بازاروں میں عام مائیں بیٹے شہید ہوئے ہیں, اس میں بزرگ شہید ہوئے ہیں, اس میں پولیس شہید ہوئی ہے, اس میں فوج شہید ہوئی ہے. یہ شہادتیں اکراس دا بورڈ تھی, اور ہم فخر کرتے ہیں کہ پاکستان کے قیام امن کے لیے ہم نے یہ شہادتیں دیں. وزیر موصوف صاحب نے بیان دیا, ہم نے سٹینڈ لیا. وہ لوگ کیا کیا بیان نہیں دیتے, کون سٹینڈ لیتے اور کس سے جا کے وہ معافی مانگتے. تو اور میں کیا کروں, میں نے سٹینڈ لیا. میں نے جو ٹائم لائن دیا تھا اس کے اندر آ کے انہوں نے بولا کہ بھئی ہم معافی مانگتے ہیں, ہم نے جو بات کی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. تو ہم نے اپنے پختونوں کے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا جرگہ قبول کیا, ان کی معذرت قبول کی, اور انہوں نے وضاحت کی, پرویز خٹک اور اس وزیر نے وضاحت کی کہ یہ قربانیاں قوم کے لیے ہوئی تھی. تو میں تو اس وقت اپنی جنگ جو میں نے سٹینڈ لیا تھا وہ میں جیت گیا. تو جب میں جیت گیا تو پھر میں کیا کرنے نکلوں, اور یہ میرا سٹینڈ تھا, اور الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ کہ وہ ہم نے کیا. ایمن صاحب پرسوں PM صاحب آئے سلیکٹڈ آپ کی پارٹی کے مشرا ان کے ساتھ جی تو کیا یہ ڈوئل سٹینڈ نہیں ہے آپ کا؟ ابھی دیکھیں جی, پارلیمنٹ کے اندر سیاست الگ ہے, ایک پارلیمنٹ کے باہر سیاست ہے. پارلیمنٹ کے باہر سیاست ہم کر رہے ہیں جمہوریت. پارلیمنٹ کے اندر لوگ آپ سے کام مانگتے ہیں, ہم حکومت کا حصہ ہے. اگر PM آ کے جنوبی بلوچستان کو پیکج دے گا تو میرے لوگ بیٹھ کے, میرے وزراء بیٹھ کے PM کو یاد دلائیں گے کہ بلوچستان صرف جنوبی نہیں شمالی بھی ہے, یہاں پہ پختونوں کا علاقہ بھی ہے جن کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز نہیں ہے, یہ ہم قوم کی خاطر ہم بیٹھ کے, اگر موجودہ حکومت وہ سلیکٹڈ تو ہے لیکن حکومت تو ہے, کام تو چلا رہے, تو اس حکومت نے اگر کام چلا رہے تو ہمیں اپنا پورا شیئر لینا بھی ہوگا اور ہمیں اپنے قوم کے سامنے پیش بھی کرنا ہوگا. خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کے ہمسائے ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو اس وقت جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور وہ ملک کے لیے کتنا پیسہ؟ میں تو آپ کی یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارے تعلقات ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں, ہمارے ملک کے اچھے نہیں ہیں. پاکستان کے تعلقات اس وقت ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. ہمارے تو انشاءاللہ افغانستان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, اور ہمارا عوامی نیشنل پارٹی کا بیانیہ روز اول سے یہ ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھائی چارے والا ایک رشتہ رکھنا چاہیے. افغانستان, ہندوستان, ایران, چین, ان سب کے ساتھ ہمیں دوستوں والا رشتہ رکھنا چاہیے, ہمیں تجارت کرنا چاہیے, ہمیں بھائی چارہ کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ ٹینشنز کم کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کس کے بارے میں؟ پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں ہمارا جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت مشکور ہوں. آپ سب دوستوں کی بڑی مہربانی.